السلام علیکم۔ ظالموں سے نجات کی دعا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے، مطلب برے لوگوں سے نجات دے، آمین۔ تو عزیز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور آج کی ٹاپک ہے، آپ لوگوں نے تو تصویر دیکھ کر اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج کی ٹاپک کیا ہونے والی ہے۔ تو آج کی ٹاپک ہے کہ میں بابری مسجد ہوں۔ بابری مسجد انسانوں سے مخاطب ہے، لوگوں سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں بابری مسجد ہوں۔ میرے چاہنے والوں، میری شہادت پر تمہارے جذبات کا مجھے اندازہ ہے، لیکن صرف جوش و جذبات، خواب و خیال، خواہش و ارمان جیسی باتوں کے دلوں میں سوچ لینے یا زبانی اظہار کر دینے سے تو عشق و عبادت، محبت، عقیدت و وفا شعاری کے حقوق تو ادا نہیں ہو جاتے۔ کتابوں میں علم ہے اور کتابیں کسی کے گھر میں بھری پڑی ہیں، اسے گھر والا عالم تو نہیں کہلائے گا۔ قرآن کو سینے سے، آنکھوں سے لگا لینے سے، مسجد میں سو جانے سے یا اچھے اچھے کپڑے پہن لینے، عطر، سرما اور صرف ٹوپی داڑھی رکھ لینے سے تو کوئی حافظ، مولوی، عابد، متقی نہیں بن جاتا۔ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، مسخرہ اور پاگل سمجھتے ہیں۔ علم، عقل، عشق، عرفان و بصیرت کا تقاضا ہے، نظام کائنات کا اصول، اخلاص، منطق اور سمجھداری کی بات تو یہی ہے کہ انسان اپنے خود ساختہ بے عملی کے کھول سے نکلے، جمود کو توڑے، یقین محکم ہو، عمل پیہم ہو، پھر اللہ پر توکل ہو، رسول کے طریقے بھی ہوں تو کون ہے جو تمہیں روک سکتا ہے؟ تجربہ اور نظام حیات تو یہ سکھاتا ہے کہ جتنا بڑا عظیم مقصد ہوگا اس کے لیے اتنی ہی بڑی کوششیں، قربانیاں اور محنتیں لگیں گی، ورنہ ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑے گا۔ میرے عقیدت مندو، یہ ارض و سما تو اللہ کی ملکیت ہی تھا اور ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو بھی وہی تھا، اسی کا تھا، اور آگے بھی جو بھی ہوگا اسی کا ہوگا۔ ہمارے بعد بھی یہ ارض و سما، ماں اس کے موجودات، سب کچھ اللہ ہی کی میراث بن کر رہ جائے گا۔ کسی کے بھی ہونے یا نہ ہونے سے اللہ کی ذات میں کبھی بھی کوئی بھی فرق بہرحال کبھی نہ ہوگا۔ اب یہ انسانوں کے ظرف کی بات ہے کہ وہ اپنی اپنی زندگی میں کیا اور کتنا کچھ پالے اور اپنے مالک کو پہچان لے۔ اگر میرے متعلق تمہارے دل ٹوٹے ہیں تو تم فکر نہ کرو، اللہ کو حالات کے بنانے، دلوں کو جمانے، دلوں کو بدلنے میں نہ وقت کی ضرورت ہے نہ وسائل کی۔ جو کچھ ہو اور ہو رہا ہے وہ سب تمہارے مفاد، عبرت، سمجھداری و آگہی کے لیے ہو رہا ہے، تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت شعیب کی امت پر تو آسمانی آگ اور چنگھاڑ کا عذاب اور زمین میں زلزلوں کا عذاب نازل ہوا تھا۔ دوسری اقوام پر بھی ان کی تنبیہ، عبرت، آگہی اور اس امید پر کہ وہ باز آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، نجات کے مستحق بن جائیں گے، اللہ نے پتھروں کی بارش کری، صورتوں کا منسخ ہو جانا، یہ سب وغیرہ وغیرہ ہوئے تھے۔ ایسے حالات پیدا کیے، سنبھلنے والے گنتی کے چند لوگ تو سنبھل گئے، مگر اکثریت بگڑی کی بگڑی ہی رہی۔ جینے کے لیے زمین تنگ ہو گئی، ظالم حکمراں مسلط ہو گئے، رنج، محتاجی، بیماری اور بدحالیاں ان کا مقدر بن گئیں اور وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ میرے پیارو، اللہ بے نیاز ہے، بے انتہا نوازنے والا ہے۔ اس کی صفت رحیمی، شان کریمی و غفوری، غضب اور صفت قہاری پر غالب ہے۔ مجھے خود بھی اپنے آپ سے زیادہ
تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے۔ جہاں تمہیں دکھ ہوگا کہ آج میری جگہ ایک بت خانہ بن گیا ہے، وہیں یہ بھی دیکھو کہ دنیا کے مختلف مقامات پر بت پرستی کے اڈے، کفر و ظلمات کے مراکز، بلکہ مسیحی عبادت گاہیں تک بھی دینی مدارس، مساجد اور امن و سلامتی کے اداروں میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تمہیں حالات پر کڑھنے، جذبات میں بھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو اپنے کام کسی سے بھی کبھی بھی کروا لے گا۔ تمہیں تو صرف اپنی فکر، اپنی آخرت کی فکر، عذاب الدوزخ سے چھٹکارا اور نجات کی راہیں تلاش کرنی ہے۔ اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے اللہ کی تابع داری اور اس کے رسول کی جانثاری کا ثبوت دینا ہے۔ اتفاق و اتحاد سے اللہ کی رسی کو پکڑ لینا ہے۔ جس طرح اللہ حالات کو بگاڑتا ہے، اسی طرح حالات کو بنانے، بدحالیوں کو خوشحالی، امن، چین اور سکون میں بدلنے کے لیے بھی کسی طرح کے سہارے، وقت، وسائل وغیرہ کا محتاج نہیں۔ بات تو صرف تمہارے ظرف، جستجو، کوشش، اخلاص اور ایمان کی ہے، اپنے کو کامیابی کے مستحق بنا کر ثابت کر دینے کی ہے، کامیاب ہو جانے کی ہے۔ اللہ تو مہربان ہے، مائل با کرم ہے، منتظر ہے کہ بخشش فرما دے، نواز دے، مگر کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے طلب کرنے والے نہیں۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہے مالک بنا دے اپنے بندوں میں سے، اور آخر کامیابی ان کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ ہمارے دین پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ ہم کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارا بس ایک ہی نظریہ ہے، ظالموں سے نجات حاصل کی جائے اور مظلوموں کی مدد کی جائے۔